حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کو، میرے نبی کے اخلاق کو، ان کی عادات کو، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھو۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کبھی بھی ان کے کانٹے بچھانے پر آپ چیب جبی نہیں ہوئے، کبھی بھی ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صبر سے جاتے رہے، آتے رہے۔ لیکن جب وہ کانٹے نظر نہیں آئے تو بے چین ہوئے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، اے محمدی، اے صدیقی، اے نقشبندی، اے غفاری بخشی، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو کانٹے راستے میں ہوں تو لڑ پڑتے ہیں کہ کس نے کانٹے بچھائے، لیکن حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹوں پر گزرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، کبھی بھی چیب جبی نہیں ہوئے۔ لیکن کانٹے نظر نہیں آئے تو پریشان ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ آج اس ہمارے یاد کرنے والے کو اس کے کانٹے راستے میں نظر نہیں آئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بوڑھی عورت ہے جو آپ سے ناراضگی کی وجہ سے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے، اس میں اتنی سکت بھی نہیں کہ اپنے چارپائی سے اٹھ سکے، تو اس لیے آج اس نے کانٹے نہیں بچھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، ملول ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ وہ بیمار ہو گئی ہے، تو آئیے ہم اس سے طب پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ ہمارے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6-7 چیزیں دریافت کی تھی۔ ہے آپ میں سے کوئی جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے نبی کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے توفیق دی۔ پھر پوچھا ہے آپ میں سے کوئی جس نے کسی بیمار کی طب پرسی کی ہو، کسی بے لباس کو لباس پہنایا ہو؟ 6-7 چیزیں پوچھی، تو 7 چیزوں کے جواب میں صدیق اکبر نے لبیک کہا تھا کہ آپ کے حکم کی اطاعت میں، آپ کے فرمان کی اطاعت میں مجھے یہ توفیق ملی ہے۔ آپ اور ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا اعزاز رکھتے ہیں۔ کتنے ہیں آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبھی کوئی آٹے کا 1 کلو اپنے پڑوسی کو دیا ہو؟ کتنے ہیں ہم میں سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے کچھ پھل فروٹ خود اپنے لیے بھی لیے ہوں، اپنے کسی مہربان کے لیے بھی لیے ہوں، کسی ضرورت مند کے لیے لیے ہوں؟ کتنے ہیں؟ ذکر والوں میں کہہ رہا تھا کہ کامیابی ذکر سے ہوگی۔ ذکر کس کا چلتا ہے؟ اس کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہی تو میں عرض کر رہا ہوں۔ کتنے ہیں ہم میں سے وہ لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی کا بچہ تعلیم سے محروم ہے، وہ اپنی بیوہ ماں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم عمری میں مزدوری کرتا ہے ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی ایک شخص ایسا یا بہت سارے ایسے ہیں جس نے اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لی ہو، بغیر کسی لالچ اور طمع کے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا ہو؟